پیارے بچوں اور پیارے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جماعت ششم کے نصاب اردو میں آج ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے چگلی کھانے والا۔ یہ ایک نثر ہے جس کا میں خلاصہ کروں کیونکہ ہم سبق نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کا خلاصہ ایسا ہے کہ ایک چگل خور تھا، اسے چگلی کھانے کی بری عادت تھی۔ وہ جس گاؤں میں رہتا تھا وہاں اس کی چگل خوری کی وجہ سے اسے کوئی نوکر رکھنے پر تیار نہیں تھا، اس لیے وہ کسی دوسرے گاؤں میں ایک کسان کے پاس چلا گیا اور اس شرط پر وہاں نوکر ہو گیا کہ وہ کوئی تنخواہ نہیں لے گا، صرف کھانا اور پینے کے لیے کپڑا لے گا اور ہر 6 مہینے کے بعد چگلی کھائے گا۔ 6 مہینے گزر گئے۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد اس نے کسان کی بیوی سے کہا کہ اس کا شوہر کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، اور یہ بھی کہا کہ کوڑ کے مریض کا جسم نمکین ہوگا۔ اس نے یہ بھی مشورہ دیا کہ کل کھیت پر جا کر وہ اپنے شوہر کو چاٹ کر دیکھے کہ اسے معلوم ہوگا کہ وہ نمکین ہے۔ اس کے بعد وہ کھیت پر کسان کے پاس گیا اور اسے کہا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور وہ سب کو کاٹتی ہے۔ اس نے یقین دلانے کے لیے یہ بھی کہا کہ کل جب اس کی کسان کی بیوی کھیت پر اس کے لیے کھانا لے کر آئے گی تو وہ اسے کاٹنے کی کوشش کرے گی۔ اس کے بعد چگل خور کسان کے سالوں سے ملنے گیا اور انہیں کہا کہ کسان تمہاری بیوی کو روز پیٹتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ کل کھیت پر آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کسان اس کی بہن کو پیٹتا ہے۔ اس کے بعد چگل خور کسان کے بھائیوں کے پاس بھی گیا اور انہیں بھی کہا کہ ان کے بھائی کو اس کے سالے ہر چوتھے روز پیٹتے ہیں۔ چگل خور نے انہیں یہ بھی کہا کہ وہ دوسرے دن کھیت پر آ کر خود اپنی آنکھوں سے کسان کی پٹائی ہوتے دیکھیں۔ اگلے دن جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیت پر آئی اور اس کے نزدیک جانے لگی تو کسان پیچھے ہٹنے لگا۔ بیوی کو یقین ہو گیا کہ کوئی بات ضرور ہے کہ اس کا شوہر اس سے دور ہوتا ہے۔ وہ ایک بار پھر کسان کے پاس گئی اور چاٹنے کے لیے اس کی کلائی پکڑی۔ اب کسان کو یقین ہوا کہ اس کی بیوی اسے کاٹے گی، اس لیے اس نے اسے پیٹنا شروع کیا۔ کسان کے سالے جو چھپ کر یہ سب دیکھ رہے تھے کھیت میں آ گئے اور کسان کو پیٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر کسان کے بھائی بھی وہاں آئے اور اس طرح کافی لڑائی جھگڑا ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ گئے اور انہوں نے لڑائی رکوائی اور ان سے لڑائی کی وجہ پوچھی۔ سب نے چگل خور کی طرف بتائی گئی باتیں بتائیں۔ آخر معلوم ہوا کہ لڑائی کی جڑ چگل خور ہے۔ وہ اسے تلاش کرنے لگے، لیکن تب تک چگل خور گاؤں چھوڑ کر کہیں دور نکل گیا تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ چگل خوری ایک بڑی لعنت ہے۔ چگل خور کو خدا سخت سزا دے گا۔ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ چگل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہوں کہ کبھی چگل خوری نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے فتنے بڑھتے ہیں، جھگڑے بڑھتے ہیں، اور اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے چگل خوری بہت بڑی لعنت ہے، بری عادت ہے، اور ہمارے دھرم کے انوسار یہاں کوئی دھرم بھی اس کو چگل خوری کرنا الاؤ نہیں کرتا، کیونکہ یہ بد اخلاقی ہے اور اس سے فساد کی جڑ بن جاتی ہے یہ۔ تو ہمیں ہمیشہ اچھی باتیں کرنی چاہیے اور صلح کی باتیں کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو اگلی کلاس میں ہم اس کے سوالات کریں گے۔ جب تک کے لیے میں آپ لوگوں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔